جی کوئی تواڈے چال حدیث ہوئے نا جڑا وہ توی شوی لکھے تے گنڈ شنڈ مارے تے دھاگے تے گنڈا مارے تے پھر وہ کہے با تسی لے آؤ بی بی دے کپڑے لے آؤ تے بی بی دی جوراب لے آؤ تے بنین لے آؤ تے میں کپڑے سنگنا تے میں کپڑے کچھنا، سمجھو بدماش ولی نہیں ہو سکتا۔ کپڑے سنگنا جڑا یہ ہوں رومال سنگتا وا دے کدے دوپٹہ سنگتا وا، اس بدبخت نو جراب سنگاؤ پتہ لگے اس کو شاید سنگی بھی ہے۔ اتنا بدماش جڑا کہتا ہے عورتوں کے دوپٹہ میں ناپتا ہوں، دوپٹہ لے آؤ، یہ ولی سمجھتے ہو؟ یہ داڑھی کے روپ میں، دین کے روپ میں، اسلام کے روپ میں، پیر کے روپ میں، جناب یہ جعلی درندہ ہے، بچاؤ ان سے۔ ہم سارے ان بدماشوں سے محفوظ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، سارے کام چل رہے ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کرونا کی وجہ سے دربار بند ہے، پورا پاکستان چل رہا ہے، سارا پاکستان۔ علی حجویری جسے داتا دربار کہا جاتا ہے وہ بھی بند ہے، پورا لاہور چلتا پہ جو خوشخبری میں پرسوں ہوا ہے، پورا لاہور چل رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، سارے زندہ ہیں، لیکن داتا دربار بند ہے، علی حجویری کا دربار بند ہے، جسے داتا کا دربار کہا جاتا ہے وہ بند ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے بند ہونے کے لائق ہیں، وہ دربار جس کا ہر وقت کھلا ہے وہ کون سا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، بیت اللہ جاؤ، اللہ کی رحمت سے ہر وقت کھلا رہتا ہے، مانگو، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ واضح کر دی ہے کہ اگر گھر میں بیٹھے ہو وہیں پکارو، جب پکارو، جہاں پکارو، جس وقت پکارو، جس زبان میں پکارو، جس لہجے میں پکارو، جب پکارو، پکارنے کے لائق تمہاری زبان نہ ہو، گنگے ہو، پھر دل میں جو سوچو میں اس کو بھی قبول کرتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ دربار بند ہے، سب کچھ چل رہا ہے، انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ ویسے کہتے کہتے میں سوچنا کیڑی شاید تواڈے کول ساڈے تو ود ہوئے، ایک شاید دسو نا اہل حدیث ہو تسی درباراں پیراں فقیراں دے سامنے جا کے جھکدے نہیں، اے شاید تواڈے کول کوئی نہیں تے اے ساڈے کول وادو شاید جس درباراں تو لبھی ہے، کوئی اور شاید دسو تے جو جی شکل تواڈی ہے اس نال ود کے ساڈی، مدارس بھی ہے، مساجد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عزت بھی ہے، ذلت، رسوائی، بیماری، دکھ، تکلیفیں جو تمہیں حاصل ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں بھی حاصل ہے، بتاؤ کیا لینے جاتے ہو وہاں پر سوائے اس کے کہ غیرتیں لوٹتی ہیں، عزتیں لوٹتی ہے، اس کے سوا تم کیا لینے جاتے ہو؟ اللہ کی قسم ہمیں سب کچھ رب کے دروازے سے مل رہا ہے، ہم آج اس وقت رات کے پہر میں کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربا، اللہ ہم تیرے رب ہونے پر راضی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے، انشاءاللہ رب کے سوا کسی کی ضرورت نہیں ہے، اطاعت کے لیے مصطفیٰ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے علاوہ میں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کا ولی اس پر کوئی خوف کوئی غم نہیں، لیکن ہوتا کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، سیدنا ابو بکر صدیق۔ میری تھوڑی لڑائی ہو جانی، سیدنا ابو بکر صدیق، اہل حدیث کا اجتماع ہو، اہل سنہ کے اجتماع ہو، سیدنا صدیق کا نام پاک آئے تو جھومے نہ پورا مجمع، سیدنا ابو بکر صدیق۔ اور سن لو رافضیوں، ایک بات سن لو، ہماری ایک بات لکھ لو، ہماری ایک بات نوٹ کر لو، دشمنی ہوتی ہے نا، کسی کی ماں اور بہن بیٹی کو گالیاں دی جائیں تو وہ بندہ پیغام بھیجتا ہے کہ تم نے میری ماں اور بہن اور بیٹی کو گالیاں دیے، ہم نبٹ لیں گے، وقت آئے گا ہم بدلہ لیں گے۔ رافضیو تم سن لو، ہمارے روحانی باپ صدیق کو تم نے برا کہا ہے، ہم بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ صدیق کے ہم غلام ہیں، صدیق کی گستاخی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
آل و سنہ کو، آل الحدیث کو جگائیں گے، اٹھائیں گے، لڑائیں گے، بڑھائیں گے آگے، اور اس وقت تک صبر سے نہیں بیٹھیں گے جب تک قانون نہیں بن جائے گا کہ صدیق کے گستاخ کی سزا کا تعین جب تک نہیں ہوتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ راضیو تم نے ہمیں سوئے ہوئے جگایا ہے، تم نے صدیق کو برا کہا ہے، جب تک میں زندہ ہوں اور میری جماعت موجود ہے انشاءاللہ ہم تمہیں سکون سے جینے نہیں دیں گے، بدلہ لیں گے جس طرح بدلہ لینے کا حق ہوتا ہے۔ باپ کو ہمارے کو تم گالیاں دیتے، ماں کو گالیاں دیتے، بہن بیٹیوں کو گالیاں دیتے، ہم چپ کر جاتے، لیکن تم نے اس کو گالیاں دی ہیں جو ہمارا ایمان ہے۔ یہ معافی نہیں ہو سکتی اور حوض کوثر تک نہیں ہو سکتی، اور ہم شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ انہوں نے تمہارے یار کو برا کہا تھا۔ رسول اللہ فرماتے تھے میری وجہ سے چھوڑ دو میرے یار صدیق کو۔ رسول اللہ کی حدیث ہے میری وجہ سے میرے صدیق کو کچھ نہ کہو، تم نے رسول اللہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ پہلے دن صدیق ایمان لائے تھے، ہجرت کے مشکل ترین سفر میں صدیق ساتھ تھے، قرآن کے الفاظ نے صدیق کو صحابی کہا، اصطلاح صحابیت کا آغاز صدیق سے ہوا۔ انہوں نے پیغمبر کو اپنی بیٹی صدیقہ کائنات ان کے حرم میں نکاح میں دی۔ صدیق نے مصطفیٰ کے ساتھ سفر و حضر میں رہے۔ سیدنا صدیق نے منکرین ختم نبوت کا قلع کما کیا۔ صدیق نے منکرین مانین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ صدیق نے مرتدین کے خلاف جہاد کیا۔ سیدنا صدیق نے 17 نمازیں حضور کی زندگی میں آپ کے مصلی پہ پڑھائی۔ صدیق نے پوری امت کو سنبھالا دیا۔ صدیق نے پورے اسلام دین کو پیغمبر کے جانے کے بعد بچایا اور سنبھالا دی اور پھیلایا۔ تم نے اس کو گالیاں دی ہے اور ہم سے توقع رکھتے ہو کہ ہم تمہیں معاف کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ جو صدیق کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہمارے ساتھ محبت ایک ہی صورت میں ہے کہ ہر اس سے محبت ہو جس سے محبت رسول اللہ کو ہے۔ الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کا ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آپ کا غلام زمانہ اسلام سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے زمانہ کفر میں نجومی ہوتا تھا۔ جب نجوم کفر سے توبہ کی، پرانا کسی کو جناب تکا لگا کے دیا تھا، نجومی پن کوئی کہانت کی تھی، اس کی مٹھائی آئی۔ یہ ہوتا ہے ولی۔ پرانی شرینی مٹھائی موک جس کو کہتے وہ آئی۔ سیدنا صدیق کے غلام نے سمجھا مسلمان ہو گیا ہوں، چلو مٹھائی پرانی مل گئی ہے تو کھا لینی چاہیے، اس میں کیا رہ جائے، اپنے خلیفۃ المسلمین صدیق کو بھی دیتا ہوں۔ صدیق نے بھی وہ مٹھائی بغیر پوچھے اپنے منہ مبارک میں ڈالی، بیجرہ معدہ پاک میں پہنچی۔ پھر غلام نے بتایا جانتے ہو یہ مٹھائی شرینی کہاں سے آئی تھی؟ میں نجومی ہوتا تھا زمانہ کفر میں، پرانی کسی نے یہ شرینی بھیجی ہے۔ صدیق نے کیا کیا کہ اندر لقمہ چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ تو اڑے دروازے دے 11ویں دے چاول شاول آ جان تھلے منہ کر کے پھڑ لیں جو گواڈی جو ہے او جے دے گئے تو پھر کیڑا مسئلہ ہے، انہیں راضی جے کرنا ہے۔ غیر اللہ کی نیاز کھاتے ہو، اس سے بھی پلید کوئی چیز رب کی مخلوق میں رب کی زمین پہ ہو سکتی ہے جو غیر اللہ کی نیاز ہے؟ بکرا کیوں نہ پکا ہوا ہو، چاول کیوں نہ ہو، کھیر کیوں نہ ہو، اس سے پلید چیز رب کی زمین پر نہیں ہے جتنی پلید غیر اللہ کی نیاز ہے۔ سور سے زیادہ پلید ہے۔ تسی دیکھ سمجھ کے کھاندے ہو،
یہ اسی ہاں تے اہل حدیث ہن گوانڈی دے گئے تسی اہل حدیث کا دیو گوانڈی دے گئے تے اسا کھا لی غیر اللہ دی نیاز کھا کے ہجے بھی تسی اہل حدیث ہو اہل حدیث کسے پتھر دا نام ہے جو مرضی کیتی رکھو تسی اہل حدیث ہو یہ کسی قبیلے گروہ دا نام ہے جڑا بندہ جو کرتا رہے وہ اہل حدیث ہے جو حلال کھائے وہ اہل حدیث ہے غیر اللہ کی نیاز کھاتے اور کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں جو گوانڈی سن جو بیماری مجبوری سی جی پریشانی سی جو آ گئے جی تم اس کو ناراض نہیں کر سکتے ہو برادری کو گوانڈی کو پڑوسی کو ناراض کس کو کیا اللہ اس کے رسول کو جانتے ہو وہ کتنی پلید ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ مردار حرام دم مسفوح بہتا ہوا خون رگوں کا خون وہ حرام خنزیر کا گوشت حرام اور اس سے زیادہ حرام اس سے زیادہ پلید ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کی ہوئی غیر اللہ کے نام پہ منسوب کی ہوئی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی غیر اللہ کے نام کی طرح نسبت کر کے بانٹی ہوئی چیز جو ہے وہ خنزیر سے بڑی حرام ہے جنگلے جو ہوئے تھے بندہ مر رہے ہوئے جنگلے جو ہوئے تے بندہ مر رہے ہوئے حلال چیز کھان نو کوئی نہ ہوئے تو انہوں دسیا جائے بس تو مر رہے ہیں تے حلال چیز تے ہے کونی ہے حرام چیز پیا نہیں اے خنزیر دا گوشت بھی پئی تے 11ویں دی کھیر بھی پئی ہے نہ دعا جو ایک چیز کھا لے خنزیر کا گوشت کھائے گا غیر اللہ کی نیاز نہیں کھائے گا پہلے خنزیر ہے خنزیر دیاں 2 بوٹیاں کھا گئے نا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد جان بچان لئی 2-3 خنزیر دیاں بوٹیاں کھا کے جان بچا کے اگے کسی جگہ دے پہنچ جائے غیر اللہ کی نیاز نہیں کھانی غیر اللہ کی نیاز تب کھانی ہے چند لقمے جان بچانے کے لیے جب وہاں خنزیر بھی نہ ہو مردار بھی نہ ہو دم مسفوح بھی نہ ہو صرف غیر اللہ کی نیاز پڑی ہے تو چند لقمے اس کے اتنے کھا لے تاکہ جان بچ جائے راج کے نہیں بھائی ایک باری چلو کھانی ہے تو راج کے کھا لو سیر ہو کے نہیں چند لقم اتنی پلید ہے پتہ ہے کتنی پلید ہے پتہ ہے تو انہوں غیر اللہ دی نیاز کتنی پلید ہے پتہ نہیں ہے تو پوچھ لے ہو بیٹھا جو ہے وہاں غیر اللہ دی نیاز کتنی پلید ہے جی تو نہیں پتہ تو میرے کو پوچھو بس تسی دسو کتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اور تو سب پوچھو نا بس کتنی پلید ہے میں آج تو آڑے کول پوچھنا ہے تو تسی میرے کول پھر پوچھو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے کچھ ہی بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے سارے مل کے بولو وکری وکری بولی نا ہکو آواز آوے پورے مرکز شعبہ اندر کی ہو گیا غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے بس تُس اے پوچھنا ہے بس کتنی پلید غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے نہیں پھر مٹھے ہو گئے انہوں او آخری مجمع دے آخری بندے تک جنہاں نویاں کرسیاں لبھیا سارے ذرا مل کے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے بس ایسے وجہ ساری رات روان غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے 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 غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے دسو میں انہوں کی آکھا وہ اتنی پلید ہے غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے کچھ بولو سارے مل کے بولو غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے اتنی پلید ہے یہ میں بندہ آندہ ہے نام فلاں چیز اینی مٹھی ہے اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے شہد کتنا مٹھا ہوندہ ہے اس جیسی مٹھی چیز ہے ہی کوئی نہیں بندہ آندہ ہے فلاں جی اتنی سفید اتنی سفید اتنی سفید ہے جی میں دودھ سفید ہوندہ ہے دودھ کتنا سفید ہوندہ ہے اس تو زیادہ سفید چیز ہے ہی کوئی نہیں بندہ آندہ ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی ہے جتنی برف ٹھنڈی ہوندی ہے
برف کتنی ٹھنڈی ہے اتنی ٹھنڈی چیز ہے ہی کوئی نہیں غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید بولو اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید اتنی پلید کتنی پلید اتنی پلید کہ اتنی پلید چیز اونچی بولو اتنی پلید چیز ہے ہی کوئی چھوٹی بھی تے بڑی بھی دونوں رل کے اتنی پلید اتنی اور کوئی چیز پلید نہیں کیوں جڑا اللہ دا ولی ہوندہ ہے اللہ دا پیارا ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون اللہ دا ولی ہوندہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون جو پیروں کے نام کی لٹ رکھ دے وہ ولی نہیں ہوتا جو گھنگرو ڈال لے وہ ولی نہیں ہوتا جو ہو کی آوازیں بلند کرے وہ ولی نہیں ہوتا جو مجذوب ہو جگہ کپڑے اتار دے وہ ولی نہیں ہوتا جو نہانے دھونے سے دور ہو جائے وہ ولی نہیں ہوتا جو قبروں میں کھڑے ہو کے چھلے کاٹے قبرستان میں وہ ولی نہیں ہوتا جو دریاؤں کے کنارے پہ جنگلوں میں جا کے جناب چھلے کاٹے وہ ولی نہیں ہوتا جو کنویں میں الٹا لٹک کے کنویں میں کچے دھاگے نال اے پورے اجتماع ایک بچہ لے آؤ جنہوں میں کچے دھاگے نال الٹا لٹکاما تے لٹکے رہے بزرگ 12 سال پورے لٹکے رہے 12 سال لٹکے رہے میں کیا جتنا قرآن حدیث میں پڑھے ہے کوئی گناہ ہو جائے کوئی گناہ قرآن میں اور حدیث میں ایسا نہیں ہے جس کی سزا 12 سال الٹا لٹکنا ہو بزرگوں نے کیا گیا 12 سال کچے دھاگے نال الٹے لٹکے رہے 12 سال بعد رب نے پوچھا اے میرے پیارے اے ولی کیا چاہتے ہو یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی تو نہیں بن سکتا چلو نہیں بن سکتا میں نے پھر بن دے کچے دھاگے نال 12 سال پھر لٹکے رہے 12 سال بعد رب نے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو یا اللہ علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی نہیں بن سکتا چلو ٹھیک ہے پھر 12 سال بعد 12 سال نہیں پھر اور لٹک گئے کل کتنے ہو گئے 36 سال 36 سال لٹکن تو بعد رب نے پوچھا دسو کی بننا چاہتے ہو یا اللہ میں علی بننا چاہتا ہوں فرمایا علی نہیں تو بن سکتا بس 36 سال تو الٹا لٹکا زیادہ سے زیادہ تو اسے علی کی بو آ سکتی ہے بو علی کلندر تیرے چھو علی دی بو آئے گی بس بو ہی آ سکتی میں آگیا بو نہیں آئی علی کی بو علی کی خوشبو ایسے گندے بندوں سے نہیں آتی علی کی بو سونگنی ہے تو حسین سے سنگو سیدنا علی کی خوشبو حسن میں ہے سیدنا علی کی خوشبو توحید میں ہے سنت میں ہے اٹھائیے صحیح مسلم سیدنا علی کی خلافت کے زمانے میں آپ نے ابو الحجاج اسدی غلام کو بلا کے کہا تھا جاؤ جہاں جہاں علی کی خلافت ہے پورے علاقے کا سروے کرو کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو سیدنا علی کا یہ پیغام ہے سیدنا علی کی یہ خوشبو ہے سیدنا علی کا یہ عقیدہ ہے جو آج عقیدہ اہل حدیث کے پاس محفوظ اور موجود ہے جاؤ اہل بیت کے نام لینے والوں تمہارے پاس نام اہل بیت کا موجود ہے اہل بیت کا عقیدہ تمہارے پاس نہیں ہے تمہارے پاس اہل بیت سے محبت بھی اہل حدیث کو ہے اہل بیت کا عقیدہ بھی اہل حدیث کے پاس ہے پورا عقیدہ اہل حدیث کا جو ہے اللہ کی رحمت سے فضل سے میں اہل بیت سے ثابت کر سکتا ہوں جاؤ سیدنا علی سے پوچھو ہاتھ کہاں باندھنے ہیں علی کا قول ہے رضی اللہ ہاتھ سینے پر باندھو تم تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہو سیدنا علی تو فرماتے تھے دین عقل رائے کا نام ہوتا تو موضوع کے اوپر والے حصے کا نہیں نیچے والے حصے کا مسا ہوتا علی رضی اللہ تعالیٰ تو عقیدہ تمہارے خلاف ہے جو تمہارا عقیدہ ہے وہ سیدنا علی کا نہیں ہے جاؤ سیدنا علی سے یہ نماز یہ اذان اور یہ کلمہ جو تم پڑھتے ہو سیدنا علی نے پڑھا ہو
کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فتح. پوری دنیا کے اہل تشیع کو میرا پیغام ہے، سیدنا علی نے یہ خود کلمہ پڑھا ہو اور ان کے ماننے والے ان کے زمانے میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہوں، صحیح سند سے تم دلیل دے دو، میں تمہارے مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جب تمہارا عقیدہ علی سے ثابت نہیں ہے، جس کا کلمہ علی سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ نبی سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ ابو بکر عمر عثمان سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ سیدہ فاطمہ سے ثابت نہیں، جس کا کلمہ حسن و حسین سے ثابت نہیں، جس کا پڑھا ہوا کلمہ امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر سے، امام نقی سے، تقی سے، موسیٰ کاظم سے، جس کا کلمہ ہی ثابت نہیں، میں کیسے مان لوں کہ تم صحیح عقیدے پر ہو؟ میں یہ کہا کرتا ہوں تم نے صدیق کو گالیاں دی ہے، سن لو رب نے تم سے کلمہ بھی چھینا ہوا ہے، تم وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتے جو میرے علی پڑھتا کرتے تھے. سزا ہے تم پر. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ نام نہ لیا کریں، آج میٹھی میٹھی تقریر کیا کریں. پتہ جانتے ہو مارچ میں کون شہید ہوا تھا؟ علامہ احسان علی زیر. ان کی ساری کتابیں پڑھو. جس مذہب کا رد کی ہے کتاب کا عنوان اسی مذہب کے نام پہ رکھا ہے، الشیعہ والسنہ، الشیعہ والقرآن، الاسماعیلیہ، القادیانیہ. جس مذہب کا رد کی ہے. اور ایک اور بھی کتاب ہے البریلویہ، جس کا رد کی ہے اسی کو عنوان بنایا ہے. تم ہمیں بزدلی سکھاتے ہو. کہا کرتے تھے قائد ملت ہمیں بزدل ماؤں نے جنا ہی نہیں ہے. حدیثو زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، یہ وہ فرمایا کرتے تھے. بھول گئے ہو تم ان کو. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کون ہوگا اس سے بڑا اللہ کا ولی؟ جس انداز میں بھی کھول لو. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ عظمت صحابہ پر کانفرنس رکھی، دریاں خود بچھا رہے تھے. کسی نے پوچھا علامہ صاحب تم آرام کر لو، فرمایا عظمت صحابہ پر کانفرنس ہے، میں خود دریاں بچھا کے میں اس خدمت میں آنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی عزت عظمت کے لیے جو پیغام تھا، کانفرنس تھی، اس کی کرسیاں اور اس کی چادریں اور اس کی دریاں میں نے بچھائی تھی. پتہ نہیں یا اللہ ہم علامہ احسان علی زیر شہید رحمت اللہ علیہ سے جس طرح وفا کا تھا ہم نہیں کر پائے. اپنی شہادت بم دھماکے سے 3 دن پہلے 20 مارچ کو چنیوٹ میں کیا فرمایا تھا؟ میں سامنے اس وقت طالب علم کی حیثیت سے سامنے سن رہا تھا. علامہ یزدانی نے کہا تھا ربوہ میں ایک عالمی یونیورسٹی بنائی جائے، جامعہ خاتم النبیین بنائی جائے. 34 سال گزر گئے، وہاں مسجد بھی نہیں بن سکی پوری طرح. علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی جرت، بہادری، یہ ہے ولایت، یہ ہے قیادت، یہ ہے سیادت، یہ ہے. علامہ شہید فرما کہ تم سارے پلٹ جاؤ، میں اکیلا لڑوں گا اور اس وقت لڑتا رہوں گا جب تک اسلام آباد کی فضاؤں میں مدینے والے کا پرچم لہرا نہیں جاتا. اور لڑتے رہے اور اکیلے لڑتے رہے. آج پھر ضرورت ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مدارس مدامت جو ہے وہ مساجد سنبھال لیں گے، مساجد ہم سنبھال لیں گے، مدارس ہم سنبھال لیں گے. چوڑے ہو تو آڑے کو سکول سنبھالنے نہیں گئے. کالج یونیورسٹیاں تم سے سنبھالی نہیں گئی. 2-4 عورتیں تم سے وہ سنبھالی نہیں گئی جو اسلام آباد کے چوک و چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی 9 سالہ عورت 50 سالہ بندہ
ہم نہیں مانتے اس نکاح کو. اور ڈرغادی خان کے آلو سننا اہل حدیث سنو، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ زمین پھٹ جائے آسمان شک ہو جائے، یہ میری امی عائشہ کی طرف اشارہ ہے، پیغمبر کی عزت کی طرف اشارہ ہے، پیغمبر کی حرمت کے خلاف ہے. پیغمبر 50 سال 53 سال کے تھے، ابھی عائشہ کی 9 سالہ عمر تھی جب آپ کے گھر میں تشریف لائیں. یہ اس نکاح کی طرف اشارہ کر کے بدماش بے غیرت بے ضمیر عورتوں نے پیغمبر کی گستاخی کی ہے. ہم اس وقت چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ان عورتوں پر توہین رسالت کا پرچہ نہ ہو. تم نے رسول اللہ کی توہین کروائی ہے اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں پر کنجریوں سے، بازاری عورتوں سے. انہیں تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں ہمیں بازاری کیوں کہتے ہو؟ تو مسجد والے کبھی یہ بیٹھیاں بازار نہیں، تسی تو کی کبھی یہ تسی محراب وچ بیٹھی ہو، انسان بازاری کیوں آندے ہو؟ تسی ہے وہی بازار وچ. ایک بندہ کو دکان تے پوے تے کہ من دکاندار کیوں آندو، بہنیاں بازار ہیں سن بازاری کیوں آندو؟ گھر پو تو انو گھر والی کم آندو، گھر والی. گھر بیٹھو وکرن فی بیوتکن. کہتے ہیں ہم مدارس پر قبضہ کر لیں. وہ ماں نے لال جمع ہی نہیں ہے. مشرف آیا تھا، تم سے بڑا جابر تھا، اس نے کہا تھا مدارس پر مساجد ہم قبضہ کر لیں گے. وہ کر رہا ہے دبئی میں. موت تو زندگی کی کشمکش میں ہے. اب تو نے آیا ہے چوڑا نہ ہوتا. شکل دیکھ تو اسے بی بی سنبھالی نہیں گئی، مدرسے سنبھال رہا ہے. ایک بی بی نسی، پھر دوجی نسی، اب 3 اسی چکر میں ہے. کہتا ہے میں مدارس سنبھالوں گا. ساڑی لاش تو عمران خان صاحب سن لو، ہماری لاش پر گزر کے نا پھر مدرسے میں داخل ہوں گے. تو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، علماء اہل حدیث، آواز اہل حدیث، صدائے اہل حدیث، حضرت سید سبتہ شاہ صاحب نقوی مولوی ساتھ میں لائے ہوئے ہیں. بس تسی جاؤ تو ان پیسے دیں گے، تسی سارے مدرس رجسٹرڈ کر کے لے آؤ. جڑے پہلے بنائے نہیں اتنے گورنمنٹ لکھوا کے ہوں باقی ساڑھے تو بھی گورنمنٹ لکھوانا چاہتے ہو. پوری جماعت کی زکوٰۃ صدقات خیرات کو نچوڑ کے تم نے مدارس اور جگہ بنا کے ادارے بنا کے اوپر گورنمنٹ لکھوا دی ہے. اب ان پر بھی قبضہ کروانا چاہتے ہو. مدارس مساجد اور مسلک کے اساسوں کو حکومتی تعویل میں دینا چاہتے ہو. تم اپنے کالج سکول یونیورسٹیاں سنبھالو جہاں افراتفری بے حیائی بے شرمی کے پورے نظام موجود ہے. مدارس نہ ہم نے تم سے لیا، ہم نے خود چندے مانگ کے بنائے ہیں اور ہم خود چلائیں گے انشاءاللہ. ہم خود چلائیں گے، ہم چلا رہے ہیں. لے آؤ اپنا پروفیسر جو 1.5 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، لے آؤ میرے شیخ الحدیث کے ساتھ بٹھاؤ جو 15,000 تنخواہ لیتا ہے. میں دیکھتا ہوں چہرہ رونق با رونق کس کا ہے. مرجھائے ہوئے کلرک سارے استاد جناب ٹیچر جون میں کپڑے اتارے ہوئے اسلام آباد کے بازاروں میں سڑکوں پہ جناب لیٹ رہے ہیں. تنخواہ بڑھاؤ، یہ ہے تمہارے سکول. 15,000 تنخواہ پہ حشاش بشاش چہرے. آج تک ایک جلوس احتجاج نہیں ہے علماء کا ہماری تنخواہ بڑھاؤ. اب بھی نہیں مانتے ہو کہ رب ہمیں کیسے کھلاتا پلاتا ہے. اللہ کی قسم صحیح البخاری میں حدیث ہے جب اصحاب صفہ کے لیے طلباء کے لیے کھانا ختم ہو گیا تھا تو اللہ نے ایک پیالے دودھ کا پیالے میں برکت ڈال کے 70 صحابہ طلباء کو پلا دیا تھا. ہم نے تجھ سے کبھی مانگا؟ ہم نے گرانٹ کے لیے درخواست دی ہے، ہم نے تنخواہ بڑھانے کے لیے درخواست دی ہے. لے آؤ اپنے کالج کا پڑھا ہوا طالب علم
اور ہمارے پہلی اور دوسری کے طالب علم سے کھڑا کر لو. تمہارا BS کیا ہوا رب کو نہیں جانتا, ہمارا بچہ 6 سال کا جانتا ہے. اسے پوچھو این اللہ, وہ کہے گا میرا اللہ عرش پر ہے. اور جو BS کیا ہوا وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. تم نے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھا کے رب کے بارے نہیں بتا سکے کہ اس کی ذات کہاں ہے. یہ سارا شعور دیا ہے تو علماء اہل حدیث نے, علماء نے مدارس میں دیا ہے. لے آؤ ہم سے کسی بندے کو بٹھا دو. خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا, پڑھ کے آیا آکسفورڈ. خاتم النبیین اے پڑھنا نہیں آیا, آدھا میں پڑھے ہویا. مدینے کی ریاست, منہ ایک مدینے کی ریاست بنانے والے منہ ایسا ہوتا ہے. آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا, خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا. اور وہ کہتا ہے علماء کو جانتے نہیں. علماء درخواست دی ہے کہ ہمیں ملازمت دو. یعنی جی تو اسی برابر کرنا چاہنے, آج تو ساڑھنو برابر کیوں کرنا چاہنے؟ اسی تو معاشرے دے اندر سکول کالج جڑے پڑھے انہاں دے برابر کرنا چاہنے. برابر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ آدھے سے تو برابر کرنا چاہنے. سانو وہ ساڑھے برابر کیویں ہو سکتے ہیں؟ اسی اگے ممبر تے انہیں مسلے تو ساڑھے پچھے ہوں دے. ساڑھے برابر مہرمان ملک نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو, اسد عمر صاحب نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو, جہانگیر ترین نو ساڑھے برابر کرنا چاہتے ہو. لے آؤ وہ ایک آیت سنا دے. تو خاتم النبیین نہیں پڑھ سکا, پڑھا ہوا تو دیکھو. ساڑھو بھی انج پڑھانا چاہتے ہو مدارس پر قبضہ کر کے. ہم سے سنو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. علماء کچھ نہیں جانا اللہ تو ویکھو تو صحیح, علماء کچھ نہیں جان دے. میں تو اتنا بھی پتا, بس تو اندر ماں دے پیٹ کیویں رہیا میں وہ بھی پتا ہے. جڑا تو 9 مہینے اندر رہا ہے نا, تو ہن تے باہر ہے نا. جڑا تو 9 مہینے اندر رہا میں تے وہ بھی جاننا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً. ذہنی تو عمران خان رکھنا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ہم تو جانتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں جی مولوی کچھ نہیں جانتے, مولوی کچھ نہیں جانتے. جاننے والے ویکھو. آؤ مدارس میں, اللہ کی قسم جہاں سے علم تمہارا الف با تا سے شروع ہوتا ہے علم, ہمارے مدارس میں پتہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. تمہارے BS سے MS کی ہو گئے, ہم سے پوچھتے غسل کے طریقے. جنہوں نان دا نہیں پتا وہ پڑھے ہوئے. اگر عمران خان نانے کا پورا طریقہ دس دے میں وہ حکومت نو مان لا. اگر عمران خان غسل کا طریقہ بتلا دے تو میں وہ ہر تقریری تعریف کرا گا. جنہوں غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ مدرسے سنبھالے دے نہ دو کے آنا پہندا ہے. مدارس پہ ہم انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں, انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں. اگر ہم اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کا اعلان کریں, جماعت اعلان کریں, مرکزی جمعیت اعلان کریں, قائد ملت حضرت حافظ عبد الکریم صاحب, حضرت علامہ پروفیسر اعظمی صاحب اعلان کریں تو پھر آنے کے لیے تیار ہو, انشاءاللہ آنے کے لیے تیار ہو.
پھر امتحان آنے والا ہے، ماہ رمضان کے بعد ہم نکلنے والے ہیں، جانے والے ہیں مساجد مدارس کے تحفظ کے لیے، پھر نکلنے کے لیے تیار ہو۔ جو نکلنے کے لیے تیار ہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا بھی کرے، اپنی جرت کا مظاہرہ بھی کرے، ہاں، اور اپنے نام لکھ کے ہمیں بھیجے۔ ہم ایک ایسے ساتھی تیار کرنا چاہتے ہیں جو رخ کرے اسلام آباد کا اور اس وقت تک واپس نہ آئے، بامی 5000 کا لفافہ ملے، ہمارے دھرنے پہ راضی نہیں ہوں گے، لبیک 5000 روپیہ لے کے واپس۔ ہمارا پھر دھرنا ایسا ہوگا، کسی نے جرت کیا ہمارے قائد کے علاوہ جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں فون آ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا ووٹ دو، یہ جرت اللہ نے آل الحدیث کو بخشی ہے۔ دعا کریں اللہ ہماری قیادت، سیادت، یہ سرپرستی ہم پر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس جماعت کو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کو اور مضبوط کرے، اور دعا کریں حضرت حافظ صاحب کی اہلیہ محترمہ، ان کے بیٹے اسامہ بیمار کی کفیت میں ہے، اللہ انہیں کامل صحت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ ہم عہد کرتے ہیں مارچ کا اس مہینے میں ہماری متاح کو لوٹا گیا علامہ شہید کی صورت میں، یزدانی شہید کی صورت میں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ان کے مشن کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، مدارس اور مساجد کی حفاظت کریں گے اور اسلامی شاعر کی حفاظت کریں گے، اور آئندہ سال 8 مارچ کو ہم عورتوں کا مارچ نہیں ہونے دیں گے، کسی عورت کو باہر جلوس میں مارچ بے حیائی کے نام پر نہیں نکلنے دیں گے۔ جو نکلے گی یا قانون بنا دو یا پھر ہم راستہ روکنے جیسا روکنے کا حق ہوتا ہے، پاکستان کو کہا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسلام۔ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک سوال ہے، سید لڑکی کا رشتہ غیر سید آدمی سے جائز ہے یا نہیں؟ بھئی یہ اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے، سید زادے کا نکاح غیر سید لڑکی سے اور سید زادی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے جواز، یا شریعت میں جو ہے پابندی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے کف کا خیال رکھتا ہے، اس کے کف میں برادری بھی ساتھ مل جاتی ہے، عقیدہ میں اصل کف جو ہے وہ ہے عقیدے کا، عقیدہ مل جاتا ہو، اس کے ساتھ برادری مل جاتی ہے تو یہ اس کا سونے پر سہاگا ہے۔ اور اگر برادری میں کوئی ہم عقیدہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہو، تو پھر اس کو رشتہ دینا جائز نہیں ہے، پھر اپنی برادری سے باہر جہاں بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا جلسہ کے لیے مغرب عشاء جمع کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام کی مسلم میں حدیث ہے، بغیر نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی بارش تھی، نہ ہی کوئی عذر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب عشاء کو اکٹھا کیا۔ بغیر عذر کے بھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، جلسہ کی وجہ سے نہیں، کبھی ویسے بھی ہو سکتا ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 15 شعبان کی رات کی اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کا کوئی درجہ ہے، نہ اس کی کوئی عبادت ہے، نہ اس کے رات کا جاگنا ہے۔ کیا مسجد میں کسی چیز کا اعلان کرنا جائز ہے؟ نبی علیہ السلام نے گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان منع کیا ہے، صرف گم شدہ کا منع ہے۔ کیا دعا کے بعد ہاتھ پھیرنے چاہیے؟ یعنی پھیرنے چاہیے، ہمارے رجحان کے مطابق جس نے اس حدیث کی ذوف کی طرف اشارہ کیا ہے، نزدیک وہ حدیث صحیح ہے، دعا کے بعد ہاتھ پھیرے جا سکتے ہیں۔ جمعہ جمعرات کے دن جو بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ قبر سے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جمعرات اور جمعے کو فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ کل خوانی بطور سال ثواب، یہ ثواب کے طور پر نہیں ہے، یہ بدعت کے طور پر ہے، اس کا عذاب ہوگا، ثواب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سگریٹ جائز ہے؟ سگریٹ حرام ہے، سگریٹ حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، فروخت کرنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، کاروبار بھی اس کا حرام ہے، جس دکان پر ہو اس کی کمائی بھی حرام کی ہے۔ کیا ہے حدیث مشرک بدعتی منافق کی نماز جنازے میں جا سکتا ہے؟ ہر اس بندے کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے جو صحیح العقیدہ ہو۔ کیا اہل حدیث کو نماز جنازہ میں پاؤں ملانے چاہیے؟ بالکل، وہی احکام ہے جو عام نمازوں کے ہیں۔
ہاں جس پر کوئی الگ دلیل موجود ہوگی وہ اس حکم سے مستثنا ہوگا۔ جنازہ کے وہی احکام ہیں جو عام نماز کے احکام ہیں جب تک کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ بیوہ کی عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ اپنے گھر میں، جہاں اس کا اپنے شوہر کا گھر ہے اسی گھر میں گزارنی چاہیے۔ اگر کہیں اور موجود ہے، اس کو شوہر کی اطلاع آئی ہے فوتگی کی، تو وہاں سے وہ نکل کے اپنے گھر تک آ سکتی ہے۔ امام مہدی فتنہ دجال سے پہلے آئیں گے یا بعد میں آئیں گے؟ امام مہدی پہلے آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے دجال جو ہے وہ قتل ہوگا، لہذا مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے بھی پہلے ہوں گے، دجال کے خروج سے بھی پہلے ہوں گے۔ فرض نماز کے بعد دعا تواتر کے ساتھ حدیث میں موجود نہیں ہے، اگر کوئی دعا کے لیے کہہ دے تو کی جا سکتی ہے۔ کیا شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے؟ حاملہ عورت کو طلاق دینا کہاں ہے؟ جائز ہے، طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت بڑھ جاتی ہے، وضع کم بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے۔ آج عورت کو طلاق ہوئی ہے حمل کی حالت میں، کل پرسوں چوتھ اس کا حمل وضع ہوگا، بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت ختم ہوگی، اس کی عدت کم بھی ہو سکتی ہے۔ آج طلاق ہوئی ہے، اس کا 8 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کی عدت بڑھ جائے گی، اس کے اندر اس کے ساتھ صلح رجوع ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت کو یہ مسئلہ ہے، نکاح نہیں ہو سکتا بھائی، نکاح کے میں ہو سکتا ہے، کلمہ وکھرا وکھرا نکاح کے